آج کی سچی کہانی صوفیہ خاتون کے بارے میں ہے، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل کو بہت تقویت اور سکون محسوس ہوگا اور آپ کے ایمان کی تازگی مزید بڑھ جائے گی۔ صوفیہ خاتون 130 سالہ خاتون ہے جو کہ منشی گونج کا علاقہ بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کی رہنے والی ہیں۔ 130 سال کی عمر تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ خاتون اس عمر میں بھی جبکہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہے، وہ جھک کر ایک مضبوط ڈنڈے کے سہارے سے چلتی ہیں، اٹھتی ہیں فجر کے وقت، وضو کرتی ہیں، فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، 5 وقت باقاعدہ نماز ادا کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ فجر کے وقت جب وہ جاگتی ہیں تو اپنے پورے خاندان کو اٹھا دیتی ہیں کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو۔ ان کی نظر بالکل ٹھیک کام کرتی ہے، جو ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے 20/20 ویژن ہے ان کا، جبکہ ان کی جو گرینڈ ڈاٹرز ہیں، بہویں ہیں، بچے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہماری نظریں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن ہماری جو گرینڈ مدر ہیں ان کی نظریں بالکل ٹھیک ہے۔ صوفیہ خاتون بہت ہی چاقو چوبند رہتی ہیں، کمر کے جھک جانے کے باوجود وہ صحن میں آ کر بیٹھتی ہیں، اہل محلہ سے گفتگو کرتی ہیں، سب کے لیے بڑی موٹیویشنل باتیں کیا کرتی ہیں۔ وہ اپنی سٹک کے ذریعے سے گاؤں میں نکل جاتی ہیں، وہاں پر چہل قدمی کرتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ گھر کے کام کاج میں اور خصوصی طور پر اپنے کام کو خود کرنے کو انسسٹ کرتی ہیں۔ ان کے گھر کے پاس ایک بڑی خوبصورت سی ندی موجود ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں۔ وہ ندی پر جاتی ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتی ہیں، اس کے بعد بعض اوقات وہیں وضو کر لیتی ہیں، بعض اوقات گھر میں آ کر وضو کرتی ہیں۔ ان کے لیے کھڑے رہنا زیادہ دیر ممکن نہیں ہوتا تو وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کرتی ہیں۔ ان کے پوتے پوتیاں جو کہ گرینڈ پوتے پوتیاں ہیں، شاید لکڑ پوتے پوتیاں ان کو کہا جائے، وہ بڑے پیار کا اظہار کرتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری دادی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رمضان میں وہ بتاتے ہیں کہ سحری کا اہتمام ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، ہماری دادی نانی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بڑی خوش گپیاں کرتے ہیں، علاقے کے لوگ ان کو ملنے آتے ہیں اور ایسے بزرگ جو کہ ان سے آدھی عمر کے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم میں ایسی انرجی نہیں ہے جو صوفیہ خاتون میں پائی جاتی ہے۔ 61 سال پہلے صوفیہ خاتون کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن آج بھی وہ یاد کرتی ہیں اپنے شوہر کو، کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ہم بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے 8 بچے تھے، جن میں سے 6 بچے بھی اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، 2 بچے ان کے ہیں جو اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے ہیں، پرانی باتوں کو یاد کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں اکثر ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑی بہترین زندگی دی تھی اور جس وقت اس دنیا سے جانے کا ان کا وقت ہو گیا کوئی بیماری نہیں تھے، وہ بالکل چاقو چوبند تھے اور بس جس روز وہ اس دنیا سے گئے تو بتا رہے تھے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس روز ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں، جو ان کی بہویں ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی بزرگ موجود ہیں جو کہ ایک انہونی ہے اور جو آج کی دنیا میں تمام دنیا کے لیے ایک مثال بھی ہے کہ اس عمر میں بھی آپ کیسے چاقو چوبند رہ سکتے ہیں۔ گاؤں میں رہنے والے بہت سے افراد صوفیہ خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیہ خاتون نماز کا باقاعدگی سے اہتمام کرتی ہیں۔ وہ فجر کے وقت اٹھ جاتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، چہل قدمی کرتی ہیں، اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب نمازیں ادا کرتی ہیں، تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو ملنے آتے ہیں، علاقے میں وہ بہت زیادہ مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ رمضان میں بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 61 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد سے صوفیہ خاتون نے کبھی بھی کوئی رنگین لباس نہیں پہنا، انہوں نے سفید رنگ کا ایک لباس پہنا ہے، ایک ساڑی زیب تن کیے رہتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے جانے کے بعد انہیں رنگ پسند نہیں آتے، وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ وہیں کا ایک لوکل رہنے والا شخص جس نے میڈیا تک یہ خبر پہنچائی اور اس کے بعد یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی کہ 130 سالہ خاتون یہاں بنگلہ دیش میں رہتی ہیں اور بڑی خوشگوار زندگی گزارتی ہیں۔ یہ علاقہ جہاں پر وہ رہتی ہیں، منشی گون جس کا نام ہے، وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ اکثر گاؤں میں نکل جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، وہاں بچے ان سے پیار کا اظہار
انتظار کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے صحن کے اندر موڑے رکھے ہیں انہوں نے جس پر وہ آ کر بیٹھتی ہیں اور اپنے دن کا زیادہ تر وقت وہیں پر گزارتی ہیں. شام ہوتے ہی وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں یا فجر کے اوقات میں نکلتی ہیں. تو یہ ہم تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ ہم اس طرح سے باقاعدگی سے بعض اوقات نماز نہیں ادا کر پاتے، حالانکہ ہم بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اپنے روزمرہ کے کام بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جو ہمارا فرض ہے اس سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں. اور یہ بزرگ خاتون اس عمر میں پہنچنے کے باوجود، جب ظاہری بات ہے ان کے لیے سردی گرمی ان کو زیادہ متاثر کرنے والی ہو جاتی ہے، وہ موسموں کی شدت بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں، وہ اٹھ کے باقاعدہ راتوں میں تہجد کے وقت بھی وضو کرتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی تواتر سے وہ کرتی ہیں، دن میں بہت سا وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزارتی ہیں. ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بلکہ ان کے گھر کے بچے مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظریں کمزور ہو گئیں، لیکن ہماری دادی جو ہیں، نانی بھی ہیں بہت سے بچوں کی، ان کی نظر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لوگ ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. اور ان کا ایک بیٹا تو انٹرویو دیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی، میں اپنی والدہ کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے اپنی والدہ بہت عزیز ہیں. پورے گاؤں کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ صوفیہ خاتون ان کے ساتھ زندگی گزاریں، خوشیاں بانٹتی رہیں، لیکن قدرت کا نظام ہے، رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو ذی روح اس دنیا میں موجود ہے اس کو ایک نہ ایک روز جانا ہے. لیکن یہ خاتون اپنی بھرپور زندگی جینے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض ادا کرتی ہیں. رب سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے، اپنی عمر کے باوجود 130 سال عمر کے باوجود وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی صحت، تندرستی اور اس عمر میں بھی چاق و چوبند ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت عبادت میں اپنی زندگی گزارتی ہیں اور باقی لوگوں کے لیے وہ ایک موٹیویشن کی صورت رکھتی ہیں کہ اس عمر میں خاتون تہجد مس نہیں کرتی، 5 وقت نمازیں پڑھتی ہیں، رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتی ہیں. تو ہمارے پاس پھر کوئی ایکسکیوز بچتا نہیں. یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی مجھے لگی تھی اور میں نے سوچا کہ ہم ادھر ادھر کی بہت سی کہانیاں شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے، تو یہ موٹیویشنل سٹوری ضرور آپ سے شیئر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھ سمیت اور بہت سے لوگ عبادات کا مزید اہتمام کرنے لگے اور کہیں نہ کہیں بالواسطہ طور پر اس کا اجر ان خاتون کو بھی پہنچے. اور صوفیہ خاتون کے لیے ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں. آپ بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.